بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بعض مقامات پر اس موقع پر کیک کاٹے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ شریعت مطہرہ نے بعض مواقع پر تہواروں کو منانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ تہوار شریعت سے ثابت ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان تہواروں کے موقع پر شریعت کے دائرے میں رہا جائے، ان مواقع پر شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ نئے عیسوی سال کے موقع پر نیو ایئر نائٹ منانا غیر مسلموں کا تہوار ہے، اور وہی اس کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس رسم کو منانے میں کئی غلط کام کیے جاتے ہیں، مثلا گانا بجانا، ناچنا، مخلوط اجتماع، فضول خرچی وغیرہ۔ یہ تمام کام غیر شرعی اور ناجائز ہیں، لہذا اس رسم سے اجتناب کیا جائے اور اس میں شرکت سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح اسلامی نئے سال کے موقع پر مبارکباد دینے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مبارکباد دے اور اس کو عبادت نہ سمجھے اور خیر و برکت کی دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جواباً اسے بھی بہتر دعا دی جائے۔ نئے سال یا نئے مہینے کی ابتدا میں یہ دعا پڑھی جائے جو کہ کتب حدیث سے ثابت ہے۔ عن عبداللہ بن ہشام قال كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ حضرت عبداللہ بن ہشام سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نئے سال یا مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ نیو ایئر کی تقاریب کے موقع پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی ممانعت شریعت مطہرہ کی روشنی میں سنیں۔ بے حیائی کے کاموں سے قرآن و حدیث میں کئی ایک مقامات پر رد کیا گیا ہے اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ ترجمہ: جو شخص شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کا حکم دیتا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف سے بھی قرآن مجید میں واضح الفاظ میں منع کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو، یقیناً اسراف کرنے والے شیاطینوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گانا بجانا، ناچنا، یہ دو کام ایسے ہیں جن کی ممانعت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کی ممانعت پر بالکل واضح حکم موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں، وہ نماز، روزہ اور حج بھی ادا کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا: وہ آلات موسیقی، ناچنے والی عورتیں اور طبلہ، سارنگی وغیرہ کو اپنائیں گے اور شرابیں پئیں گے۔ وہ لہو و لعب میں راتیں گزاریں گے، اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح کے غیر شرعی تہواروں میں غیر مسلموں کی خوب مشابہت پائی جاتی ہے، اور ان کی مشابہت سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس پر شدید وعید وارد ہے۔
لہٰذا یہ تہوار منانا ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا نیو ایئر نائٹ میں آتش بازی، پٹاخے، فائرنگ، زناکاری، شراب خوری، یہ تمام کام ہوتے ہیں اور یہ تمام ناجائز ہیں۔ اس لیے یہ عمل کئی ایک مفاسد کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ بہرحال کوئی بھی نیا سال ہمیں سب سے اہم پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم اپنا دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کریں کہ جو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس موقع پر ہمیں تمام اعمال مثلا عبادات، معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ ان کو کتنا ادا کیا اور کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اس لیے اس موقع پر سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب اپنے ایک سال کا مکمل محاسبہ کریں اور اگلے سال کے لیے لائحہ عمل تیار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔